بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں رمضان بازاروں کے آخری روز بھی شہری چینی کے لیے طویل قطاروں میں کھڑے نظر آئے۔ کہیں صارفین کو چینی مل گئی تو کہیں خالی ہاتھ ہی واپس جانا پڑا۔ ضلع انتظامیہ نے شہریوں کی سہولت کے لیے 30 رمضان بازار لگائے۔ سبسڈائزڈ چینی کی فراہمی کے لیے بلند و بانگ دعوے کیے گئے۔ 2 کلو چینی کی قیمت 130 روپے رکھی گئی۔ ڈیمانڈ اور سپلائی میں واضح فرق کے باعث پہلے روزے سے لے کر رمضان بازار کے آخری دن تک صارفین چینی کے لیے خوار ہوتے نظر آئے۔ رمضان بازاروں کے آخری روز کہیں چینی کا سٹاک نہیں تھا اور کہیں انتظامیہ ہی سرے سے غائب تھی۔ آخری دن کی خواری کے بعد شہری تو گھروں کو چلے گئے، لیکن چینی کی خریداری کے لیے طویل انتظار کی تلخ یادیں انہیں رمضان بازار کی یاد دلاتی رہیں گی۔ لاہوریوں کی اکثریت کورونا وائرس کی برطانوی قسم کا شکار ہے۔ 89% مریض برطانوی وائرس کا شکار ہیں۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نئی تحقیق سامنے لے آئی۔ یونیورسٹی ویکسین کی تیاری پر بھی کام کر رہی ہے۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں ہونے والی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ شہر میں کورونا کے 89% مریضوں میں برطانوی وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ صرف 2% مریضوں میں جنوبی افریقی وائرس کی نشاندہی ہوئی ہے۔ یہ تحقیق یونیورسٹی کے شعبہ امیونالوجی کے ایسوسی ایٹ پروفیسر ڈاکٹر شاہجہاں اور ان کی ٹیم نے برطانوی تحقیقاتی ادارے کوارڈرم انسٹیٹیوٹ بائیو سائنس کے اشتراک سے کی ہے۔ ڈاکٹر شاہجہاں کے مطابق شہر اور گردنواح کے ہسپتالوں سے کورونا کے 100 مریضوں کے نمونے اکٹھے کیے گئے، جس کے بعد وائرس کی اقسام کا پتہ چلایا گیا۔ بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے اور ویکسین کی مؤثر تیاری میں یہ تحقیق اہم کردار ادا کرے گی۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر جاوید اکرم نے ٹیم کو کامیاب تحقیق پر مبارکباد دی ہے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن نے 1013 ایکٹیمرا انجیکشن خرید لیے۔ لاہور کے ٹیچنگ ہسپتالوں کو 566 انجیکشن فراہم کیے جائیں گے۔ پنجاب میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافے کے پیش نظر ایکٹیمرا انجیکشن خریدے گئے ہیں۔ ایکٹیمرا انجیکشن انتہائی تشویشناک حالت کے زیر علاج مریضوں کو لگایا جائے گا۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن نے اس انجیکشن کی ہسپتالوں کو ایلوکیشن کر دی۔ لاہور کے 6 ہسپتالوں کو 566 ایکٹیمرا انجیکشن ملیں گے۔ میو ہسپتال کو سب سے زیادہ 320، پی کے ایل آئی 66، سروسز ہسپتال 20، جناح ہسپتال 30، جنرل ہسپتال 50 اور سر گنگا رام ہسپتال کو 80 ایکٹیمرا انجیکشن ملیں گے۔ حکومت کے ویکسینیشن کی فراہمی کے بڑے دعوے، کرونا متاثرہ افراد اب تک ویکسینیشن سے محروم ہیں۔ کورونا وبا کے دوران سب سے زیادہ 31 سے 40 سالہ افراد وائرس سے متاثر ہوئے۔ صوبے بھر میں 70,000 سے زائد 31 سے 49 سالہ افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے۔ 21 سے 30 سالہ افراد بھی وائرس سے شدید متاثر ہوئے۔ 21 سے 40 سالہ متاثرہ افراد کی تعداد 70,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ 41 سے 50 سالہ 50,000 سے زائد افراد وائرس کی زد میں آ کر متاثر ہوئے۔ 11 سے 20 سالہ 10,000 سے زائد بچے بھی وائرس سے متاثر ہوئے۔ کہ LWMC دعووں کے باوجود صفائی کی صورتحال میں بہتری نہیں لا سکا۔ شہر کے کئی علاقوں میں اب بھی کوڑے کے ڈھیر انتظامیہ کی ناقص کارکردگی کا پول کھول رہے ہیں۔ عید سر پہ آ گئی، لیکن شہر میں صفائی کی صورتحال بدستور ابتر ہے۔ کوڑا سڑکوں پر بکھرا پڑا ہے اور کوئی اٹھانے والا نہیں۔ نہ سانس لے سکتے ہیں اور بیماریوں کے ساتھ ہم سب کے سب گھیرے جا رہے ہیں۔ ہم اس کو غیرت نہیں آ رہی، اس کو حیا نہیں آ رہی۔ یہ کم سے کم خیال تو رکھے۔ ہمارے جو علاقے کے MP ہے، MNA ہے، جو یہ کونسلر وغیرہ ہیں، یہ بھی کوئی ساتھ نہیں کر رہے۔ صفائی کی ناقص صورتحال نے پوش علاقوں اور نواحی علاقوں کی تمیز ختم کر دی ہے۔ گندگی کے ڈھیر مچھروں کی افزائش کا بن گئے ہیں، جس سے وبائی امراض پھیلنے کا خدشہ ہے۔ یہاں پہ بہت زیادہ کوڑا ہے۔ یہ ان سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی کے کوڑا اٹھا لیں، آگے عید کے دن ہے۔ لاہور کی خوبصورتی کی مثالیں دی جاتی تھی، لیکن کچرے کی بھرمار نے شہر کا حسن گہنا دیا ہے۔ شہر میں صفائی کا نظام درہم برہم ہے، جس کی وجہ سے شہری تعفن زدہ ماحول میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ کیمرامین جعفر بھٹی کے ساتھ کومل اسلم، سری 42۔ کینسر کے مریضوں کے لیے خوشخبری، کینسر کے مریضوں کے مفت علاج کے لیے 1 ارب روپے جاری کر دیے گئے۔ محکمہ خزانہ نے محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کو رقم اکاؤنٹ میں منتقل کر دی۔ محکمہ خزانہ نے کینسر کے مریضوں کے مفت علاج کے لیے 1 ارب روپے کی گرانٹ جاری کر دی ہے۔ محکمہ خزانہ نے کینسر کی مفت ادویات کی مد میں یہ بجٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ خزانہ نے مذکورہ رقم محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی ہے۔ لاہور کے جناح ہسپتال میں کینسر کے مریضوں کو مفت ادویات فراہم کی جائیں گی۔ بجٹ کی تیاریوں کا معاملہ، محکمہ خزانہ نے ملازمین کی عید کی چھٹیاں منسوخ کر دیں۔
محکمہ خزانہ میں نئے بجٹ کی تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کے پیش نظر محکمہ خزانہ نے ملازمین کی عید الفطر کی چھٹیاں منسوخ کر دی ہیں۔ سیکریٹری خزانہ نے محکمہ خزانہ کے تمام افسران اور ملازمین کو عید کے دنوں میں بھی ڈیوٹی پر بلا لیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ عید کی چھٹیاں نہ کرنے پر محکمہ خزانہ کے ملازمین اور افسران کو خصوصی اعزازیہ دیا جائے گا۔ محکمہ خزانہ کے حکام کا کہنا ہے کہ عید الفطر کی چھٹیوں کے باعث بجٹ کی تیاری کا عمل متاثر ہو سکتا تھا، جس کے پیش نظر چھٹیاں منسوخ کی گئیں۔ شہر کے سرکاری اسکولوں میں 45,000 نئے طلباء کے داخلے، بچوں کی تعداد بڑھنے پر 100 اسکولوں کے اضافے کی تجویز کر دی گئی۔ داخلہ مہم 2021 کے باعث لاہور کے سرکاری اسکولوں میں 45,000 نئے بچے داخل کیے جا چکے ہیں، جس کے باعث پہلے سے موجود اسکولز میں بچوں کو بٹھانے کے لیے جگہ کم پڑ گئی ہے۔ بچوں کی تعداد بڑھنے سے 100 نئے اسکولوں کے اضافے کی تجویز دی گئی ہے، جس کے لیے 20 کروڑ روپے مختص کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 100 اسکول کرائے کی بلڈنگز میں بنائے جائیں گے۔ اسکولز کے لیے ٹیچرز اور فرنیچر سرکاری اسکولوں سے فراہم کیا جائے گا۔ ہر اسکول کو 20-20 لاکھ روپے کا بجٹ دیا گیا ہے۔ منصوبے کو رواں سال ہی آپریشنل کیا جائے گا۔ عوامی فلاح کے ترقیاتی پروگرام پر وفاق کا پنجاب پر ایک اور وار، نئے مالی سال میں بھی پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کا بجٹ کم کر دیا گیا۔ بیوروکریسی نے حکومت کو آگاہ کیا ہے کہ سالانہ ترقیاتی بجٹ میں 1.5 کھرب کی کٹوتی کے بعد پنجاب حکومت کو آئندہ مالی سال میں بھی وفاق کم فنڈز دے گا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب نے معاملہ وفاق کے سامنے اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے اور وفاقی حکومت کی جانب سے پنجاب کو آبادی کے تناسب سے صوبائی حصہ کم ملنے پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق نئے مالی سال کے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام میں وفاق پنجاب کو فی کس 6,356 روپے کے حساب سے بجٹ دے گا۔ صوبائی محکمے پائی کو ترس گئے تو دوسری طرف تبدیلی سرکار کی اپنوں پر نوازشات کا سلسلہ جاری ہے۔ رواں سال کا بجٹ ختم ہونے سے قبل حکومتی اراکین اسمبلی کے حلقوں میں فنڈز کی برسات کر دی گئی۔ پنجاب کے سرکاری ادارے حکومت سے اضافی بجٹ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، لیکن حکومت وسائل کی کمی کا بہانہ بناتے ہوئے فنڈ دینے سے انکار کر رہی ہے۔ اب خزانے سے اچانک 4 ارب 60 کروڑ روپے کا اضافی فنڈ پی ٹی آئی کے ایم پی ایس کے حلقوں کو دے دیا گیا ہے، جس میں لاہور کے حکومتی ایم پی ایس کے حصے میں 1.25 ارب روپے آئے ہیں۔ ان میں عبدالعلیم خان، ڈاکٹر مراد راس، میاں اسلم اقبال، ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود رشید اور دیگر اراکین اسمبلی شامل ہیں۔ یہ بجٹ اضافی ریسورسز سے اراکین اسمبلی کو دیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس فنڈ سے اراکین اسمبلی کے حلقوں میں سیوریج روڈ سیکٹر، صاف پانی اور دیگر جاری منصوبوں کی تکمیل ہوگی۔ تبدیلی سرکار کی لینڈ ریونیو سے 100% ذرائع آمدن حاصل کرنے کی کوشش ناکام، بورڈ آف ریونیو اب تک صرف 12 ارب ہی جمع کر سکا۔ حکومت لینڈ ریونیو کے لیے رواں سال 20 ارب روپے کے ذرائع آمدن جمع کرنے کا ہدف تھا۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق پنجاب حکومت کے مارچ تک جاری کردہ سول اکاؤنٹس کے مطابق بیو آر 12 ارب 56 کروڑ حاصل کر سکا ہے۔ مارچ کے مہینے میں بورڈ آف ریونیو نے 1 ارب 56 کروڑ کا ریونیو جمع کیا۔ یہ ٹیکس شہریوں سے زرعی اور اسٹیٹ لینڈ کے کرایوں سمیت زمین کی خرید و فروخت سے جمع کیا جاتا ہے۔ موٹر وے، ڈرائیوڈ روڈ، ملتان روڈ اور فیروزپور روڈ پر قائم ہاؤسنگ سکیمز میں کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کرنے والوں کے ٹیکس معاملات کی چھان بین شروع کر دی گئی۔ ایف پی آر نے موٹر وے، رائمنڈ روڈ، ملتان روڈ اور فیروزپور روڈ پر قائم ہونے والی نئی ہاؤسنگ اسکیموں میں کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کرنے والوں کے ٹیکس معاملات کی چھان بین شروع کر دی ہے۔ ایف پی آر ذرائع کا کہنا ہے کہ ود ہولڈنگ اسٹیٹمنٹ جمع نہ کروانے والی ہاؤسنگ اسکیموں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ موٹر وے سے ملحقہ علاقوں میں نئی قائم ہونے والی غیر رجسٹرڈ ہاؤسنگ اسکیموں کا سروے ہوگا۔ ریئل اسٹیٹ کے بڑے منصوبے میں کروڑوں روپے کی سرمایہ کاری کرنے والوں کے ٹیکس معاملات کی بھی چھان بین ہوگی۔ ایف پی آر کی ٹیمیں شہر کے مختلف علاقوں میں کروڑوں روپے مالیت کے اپارٹمنٹ فروخت کرنے والے ڈیولپرز اور بلڈرز کے ٹیکس معاملات کی بھی مانیٹرنگ کریں گی۔ نیب لاہور نے منی لانڈرنگ ریفرنس کے مرکزی ملزم شہباز شریف سمیت تمام شریک ملزمان کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کی سفارش کر دی۔ اہم خط منظر عام پر آ گیا۔ نیب لاہور کی جانب سے خط 28 اپریل کو نیب ہیڈ کوارٹرز کو ارسال کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق خط میں معزز سپریم کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ کی ای سی ایل میں ملزمان کے نام شامل نہ کرنے کی رولنگ کو چیلنج کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ ملزم کے خلاف ٹھوس شواہد پر مبنی ریفرنس 20 اگست 2020 کو احتساب عدالت لاہور کے روبرو دائر ہوا، جس پر عدالتی کارروائی جاری ہے۔ نیب کی جانب سے معزز سپریم کورٹ سے استدعا کی جائے کہ ملزم شہباز شریف کی احتساب عدالت میں زیر سماعت ٹرائل میں موجودگی انتہائی ضروری ہے۔ خط میں استدعا کی گئی ہے کہ منی لانڈرنگ ریفرنس کے مرکزی ملزم شہباز شریف اور دیگر ملزمان کے نام ای سی ایل میں ڈالے جائیں۔ نیب ذرائع کے مطابق ملزم شہباز شریف کی لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت کے حالیہ تفصیلی فیصلے کے بعد نیب کی جانب سے اگلے ممکنہ لاہ عمل پر مشاورت بھی جاری ہے۔
पंजाब के बजट की तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह का वीडियो लिंक इजलास हुआ। इजलास में आइंदा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम के हवाले से तरजीहात का जायज़ा लिया गया। पंजाब हुकूमत के मेगा तरक्याती मंसूबों को PSDP में शामिल करने के हवाले से तजावीज़ पर गौर किया गया। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना था, आइंदा तरक्याती प्रोग्राम में हमारा फोकस समाजी शोबों की तरक्की पर होगा। ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबियों ने नून लीग को शेर कर दिया। शहबाज शरीफ ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक में तेज़ी लाने के लिए हिकमत अमली पर काम शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग नून ने ईद के बाद सियासी सरगर्मियों में तेजी लाने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक नून लीग पीपल्स पार्टी या दीगर जमातों के बजाय हुकूमती पॉलिसियों को हदफ तनकीद बनाएगी। शहबाज शरीफ ने अहम लीगी रहनुमाओं को हुकूमत की खारजा, माशी और IMF की डील पर तनकीद का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ज़राए नून लीग के मुताबिक मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह को वकला विंग मजबूत करने और मुतहर्रिक किरदार अदा करने की हिदायत की गई है। एहसन इकबाल को CPAC और हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर तनकीद का टास्क मिला है, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी PDM में शामिल जमातों से मिलकर हुकूमत पर दबाव डालेंगे। हुकूमत की जानिब से शहबाज शरीफ को बाहर ना जाने देने का रवैया गलत था। कमर जमान कायरा के दिल में आज भी पुराने इत्तेहादियों के लिए नरमी। कहते हैं PDM कैसे चलेगी, इसका फैसला मौलाना फजलुर रहमान ने करना है। हमारी बात मानी जाती तो आज हुकूमत से जान छुड़ाई जा चुकी होती। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ बीमार हैं, इलाज के लिए बाहर जाने देना चाहिए था। पीपल्स पार्टी ने PDM नहीं छोड़ी बल्कि PDM बनाई है। सीनियर नून लीगी रहनुमा कैसर अमीन भट्ट की रिहाइशगाह पर तकमील कुरान मजीद की मुनासबत से महफिल किरातो नात का इनेकाद किया गया। मुल्की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ भी की गई। तकमील कुरान मजीद की मुनासबत से मुनक़िदा महफिल की सदारत कैसर अमीन भट्ट अल कादरी ने की। तकरीब में नमाज तरावी में कुरान मजीद पढ़ने वाले कारी हजरात को तोहफ़े पेश किए गए। कारी अमजद कादरी, कारी सलीम अतारी और दीगर ने बारगाह रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराना अकीदत पेश किया। तकरीब में चौधरी मोहम्मद उमर गुज्जर, कॉलम निगार मिर्ज़ा रिजवान बेग, समाजी रहनुमा इरफान अजीज़, मोहम्मद रिजवान, आदिल सुल्तान भट्ट, तजम्मुल हुसैन, जुल्फ़कार अहमद, सिकंदर खान, उमर नक्शबंदी ने शिरकत की। इस मौके पर कैसर अमीन भट्ट ने कहा कि कुरान मजीद मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। कुरान मजीद दुनिया और आखिरत में कामयाबी का ज़ामिन है। मौजूदा हालात में हमें सिर्फ कुरान मजीद से ही रहनुमाई हासिल करना होगी। अल्लाह करीम कोरोना वायरस से पूरी इंसानियत को महफूज फरमाए। सिटी 42 की शहर रमज़ान ट्रांसमिशन का नातिया मुकाबला मोहम्मद वकार आज़म ने जीत लिया। जीतने वाले नात खान को मरहबा की जानिब से मोटरसाइकिल और बेशकीमत इनामात से नवाजा गया। सिटी 42 की शहर रमज़ान ट्रांसमिशन में बच्चों के लिए नातिया मुकाबले का एहतमाम किया गया। शहर भर से 102 ख्वाहिशमंद सामने आए, जिसमें से 45 नात खां मुकाबले के लिए अहल करार पाए। मोहम्मद वकार आज़म, हसन कादरी और अली काज़म रिजवान ने फाइनल मुकाबले के लिए क्वालिफाई किया। सैयद मुकद्दस काज़मी, मोहम्मद ज़िशान सियालवी और सैयद सबतुल हुसैन पाशा ने जजेस के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। मुत्तफ़िका फैसले के बाद मोहम्मद वकार आज़म को मुकाबले का फातिह करार दिया गया। और मैं सिटी 42 का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस तरह के इवेंट्स रखे हुए हैं। हज़ारों बच्चों में से 102 निकले, 102 में से फिर 45 निकले जो ऑन स्क्रीन हुए, फिर उनमें से ये 3 बच्चे हैं जिन्होंने पोजीशन ली। फाइनल मुकाबले में शरीक नात खाओं ने शहर रमज़ान ट्रांसमिशन में नातिया मुकाबले के इनेकाद को सराहा। इस बारी मैं सिटी 42 के कंपटीशन में सेकंड आया हूँ। अगले साल इंशाल्लाह इससे और मेहनत करके फर्स्ट पोजीशन इंशाल्लाह लेके आऊँगा। मैं सिटी 42 नात कंपटीशन में फर्स्ट आया हूँ और इंशाल्लाह और मेहनत करूँगा, अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा। पहली और दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले नात खाओं में मोटरसाइकिल तकसीम किए गए। मरहबा के CEO हकीम मोहम्मद उस्मान ने मोटरसाइकिल की चाबियां तकसीम की। कैमरा टीम के हमरा राना जन्नूर।